بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج اس سلسلے میں ہماری تیسری نشست ہے اور ابھی تک ہم نے اس کے پہلی بک کتاب الوحی یعنی بک آف ریویلیشن اس کو ہم نے مطالعہ کر لیا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ دوسری بک کا مطالعہ کریں گے، اور اس بک کا نام ہے دی بک آف بلیف اور کتاب ایمان۔ اور اس بک کے اندر امام بخاری صاحب نے 150 احادیث کا انہوں نے لکھی ہیں جس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم 10 سے 12 احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے ابھی تک 7 احادیث کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج ہم اپنے حدیث نمبر 8 سے اپنی وائس نوٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے بندے ہیں۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 8 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی شاخ ہے۔ حدیث نمبر 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ کر جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جسے اللہ نے منع فرمایا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور ابو معاویہ نے ہم کو حدیث بیان کی، داؤد بن ابی ہند نے، انہوں نے روایت کی عمر عامر شعبہ سے، انہوں نے کہا میں نے سنا ہے عبداللہ بن عمر عیاض سے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہی مذکورہ حدیث سے کہا کہ عبداللہ اعلیٰ نے روایت کی داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر عیاض سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ اس حدیث کی چین ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ کس نے کس سے روایت لی ہے اور آخر تک ہم تک ہی پہنچی، اور پھر امام بخاری نے اس کو رپورٹ کیا۔ حدیث نمبر 11۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ حدیث نمبر 12۔ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی، جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ حدیث نمبر 13۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کو وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 14۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حدیث نمبر 15۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 16۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسری یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسری یہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے میں آگ میں ڈالنے جانے کو برا مانتا ہے۔ حدیث نمبر 17۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 18۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، نہ عمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے، کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اللہ کا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ جو کوئی اس بری بات میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قوانین کے تحت سزا دی جائے تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہوگی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کر دے، اگر چاہے سزا دے دے۔ عبادہ کہتے ہیں پھر ہم نے سب نے مل کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ حدیث نمبر 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جس کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ حدیث نمبر 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں آپ سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 21۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول اس کے ماسوائے سے زیادہ عزیز ہو۔ دوسری یہ کہ وہ کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کا وہ ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں گر جانے کو برا سمجھتا ہے۔ حدیث نمبر 22۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال دو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال دیے جائیں گے،
وہ جل کے کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے اوپر کا راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ جائیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ جاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ دانے زردی مائل پیچ در پیچ نکلتے ہیں؟ وہیب نے کہا، ہم نے عمروں نے حیا کے بجائے حیات اور خرد من ایمان کے بجائے خرد من خیر کا لفظ بیان کیا۔ الحمدللہ ہم آج اپنا مطالعہ یہاں ختم کرتے ہیں۔ آئندہ کی نشست میں ہم دوبارہ 10 سے 12 احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔